السلام علیکم دوستو، بریلویوں کے ایک عالم دین، ایک مفتی سلمان اظہری جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے، حضرت والا قرآن کریم کی آیت کریمہ کی غلط تفسیر کر کے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کا غلط استدلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور یہاں رحمت سے مراد 12 ربیع الاول ہے۔ آپ حضرت والا کی کلپ کو سنیے گا، اس کے بعد میں آپ کو اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر دلائل کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ حضرت والا کی کلپ کو سماعت فرمائیں۔ آپ سے درخواست ہے اس سے پہلے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اسکپ مت کریں بلکہ پورا دیکھیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی، تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو۔ آپ نے دیکھا ناظرین کس طرح حضرت والا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے غلط استدلال کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی سلمان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی؟ اگر یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی ہے تو آپ کو پورا حق ہے تفسیر کرنے کا اپنی رائے سے، اپنی سمجھ سے، اور اگر اللہ کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تفسیر کو آپ سمجھیے اور اس تفسیر پر عمل کریے۔ صحابہ نے جو تفسیر اس آیت کریمہ کی فرمائی ہے اس تفسیر کو آپ سمجھیے اور اس پر عمل کریے۔ ناظرین میں آپ کے سامنے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر رکھنے والا ہوں۔ دراصل اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں 4 خصوصیات قرآن کی بیان کی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت قرآن کی یہ ہے موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے، لہذا اس نصیحت پر عمل کیجئے۔ یعنی نصیحت ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے، ایسے بیان کو، ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس کو سن کر دل نرم ہو جائے، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کس کی ہے؟ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اور دوسری خصوصیت قرآن کی یہ ہے وشفاء لما فی الصدور، کہ جو ہمارے سینوں کے اندر جو روگ ہے، جو روحانی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، ان کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رکھا ہے وشفاء لما فی الصدور۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور یہ قرآن شفا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں روگ ہے۔ تیسری خصوصیت قرآن کی بیان کی وہدی، کہ یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور چوتھی خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آگے پھر وہ آیت کریمہ آتی ہے 57 قرآن کریم کی، جس آیت کریمہ سے حضرت مفتی صاحب استدلال کر رہے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں 57 میں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔
اب میں آپ کو معارف القرآن کی حضرت مفتی شفیع صاحب کی جو کتاب ہے اس کی تفسیر اور صحابہ کرام کی اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا تفسیر ہے، وہ فضل سے کیا مراد لیتے ہیں اور رحمت سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ تو دوسری آیت میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت ہی کو اصل خوشی کی چیز سمجھے اور صرف اسی چیز پر خوش ہو۔ دنیا کے چند روزہ مال و متاع اور راحت و عزت در حقیقت خوش ہونے کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اول تو وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو مگر اندھوری ہی ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، دوسرے وقت اس کے زوال کا خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے آخر آیت میں اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یعنی اللہ کا فضل اور رحمت ان تمام مال و دولت اور عزت و سلطنت سے بہتر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو فرحت و مسرت کا سامان قرار دیا، ایک فضل اور دوسرے رحمت۔ ان دونوں سے مراد یہاں کیا ہے، یہ بات سننے کی ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے۔ اس بارے میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ تم قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے تم کو توفیق بخشی۔ یہی مضمون حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ مطلب اس کا بھی وہی ہے جو حدیث سابق سے معلوم ہوا کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو آپ نے سن لیا اور اسکرین پر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام نے فضل سے کیا مراد لیا ہے اور رحمت سے کیا مراد لیا ہے، اور یہ بریلویوں کا جھوٹا مفتی اتنا بڑا مفتی ہونے کے باوجود قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہا ہے، اپنی سمجھ سے کر رہا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو اب اسکرین پر دارالعلوم کا فتاوی دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان آیت مبارکہ میں تو میلاد کا کہیں ذکر نہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ کون لوگ کس قسم کی میلاد کو ان آیات سے کشیدگی کرتے ہیں، بلکہ آیت میں میلاد کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ناظرین میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان گمراہ مفتیوں کے عالموں کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کو ضائع اور خراب مت کیجیے۔ آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی صحیح تحقیق کیجیے، صحیح تفسیر کیجیے، سمجھیے اور اس کے بعد عمل کیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک دین کی یہ صحیح بات پہنچ جائے۔ السلام علیکم دوستو۔